بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوست، اللہ پاک نے انسان کو کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی بیماری، قرآن پاک میں آتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ یہ آزمائش ہے، کبھی خیر، کبھی شر، کبھی نفع، کبھی نقصان۔ کاروبار میں نفع ہے تو آپ کا کمال نہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ نے دی ہے۔ کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نفع دے کے بھی آزماتے اور اللہ نقصان دے کے بھی آزماتے۔ صحت دے کے، اگر آپ صحت مند ہیں آپ کا کمال نہیں، اللہ نے دی ہے۔ کوئی بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں صحت میں کیا کرتا ہے، بیماری میں کیا کرتا ہے، خوشی میں کیا کرتا ہے، غمی میں کیا کرتا ہے، نفع ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ اس دھیان کدھر کو چلتا ہے، کدھر کو بھاگتا ہے، کیا بولتا ہے، زندگی کیا اختیار کرتا ہے۔ آزمائش ہے، سارا امتحان چل رہا ہے۔ حدیث پاک میں دو واقعے سناؤں گا، دو قصے سناؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تین آدمی، حدیث اللہ کے نبی سنا رہی ہے۔ تین آدمی، ایک نابینا، ایک کو بال جھڑ کی بیماری، ایک کو برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری، اور تینوں فقیر، کنگال۔ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ نے فرشتہ بھیجا۔ پہلے آیا وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس، کیا مسئلہ ہے؟ فرشتہ انسان کی شکل میں، انہوں نے کہا مجھے بیماری لگی ہوئی ہے۔ فرشتے نے پر مارا، بیماری ختم، خوبصورت جسم۔ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا کر دی۔ پھر گیا وہ جس کو بال جھڑ کی بیماری، کیا مسئلہ ہے کہ بال کوئی نہیں ہے؟ اس نے پر مارا، خوبصورت جسم، بال آ گئے۔ کیا چاہتے کیا ہو؟ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، حاملہ گائے دے دی۔ پھر گیا جس کو جو نابینا تھا، آنکھوں سے معذور، کیا مسئلہ ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں؟ پر مارا، خوبصورت آنکھیں آ گئی۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ مال کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے، بکری، حاملہ بکری دے دی۔ تینوں کے لیے دعا کر دی۔ اب اللہ کا کرنا، تینوں کے پاس مال کی فراوانی، خوب مال ہی مال، جس خوبصورت جسم بھی خوبصورت، مال بھی بہت زیادہ۔ اب فرشتہ آیا کچھ عرصے کے بعد، پہلے اس کے پاس جس کو پہلے کوڑ کی بیماری تھی، اور آ کر کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرا توشہ ختم ہو گیا ہے، مجھے منزل پر پہنچنا ہے، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو، میں اپنا سفر پورا کروں، منزل پہنچ جاؤں۔ انہوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے کنگال ہوتے تھے اور برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، آج تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، تو تم بڑے آگے سے باتیں بناتے ہو۔ انہوں نے کہا نا میں وہ نہیں ہوں، میں تو شروع سے خوبصورت ہوں، اور میں تو یہ مال مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، یہ تو مجھے وراثت میں آباء و اجداد سے ملا ہے، ہم تو جدی پشتی رئیس ہیں۔ یہ جتنے آج کے مالدار ہیں نا، یہ 60-70 سال پہلے کنگالی تھے اکثر۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہر 60-70-80 سال بعد اوپر نیچے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں شروع سے مالدار ہوں اور خوبصورت ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ وہی بیماری لوٹ آئی اور وہی فقر، سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب ہاتھ مل رہا ہے کہ میں کچھ دے ہی دیتا۔ پھر فرشتہ گیا اس کے بعد جس کو پہلے بال جھڑ کی بیماری تھی کہ میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، تمہیں اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے دو، میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، میرے اپنے بڑے مسائل ہیں، چلو نکلو۔ فرشتے نے کہا تم وہی ہو نا، پہلے بال جھڑ کی بیماری میں تھے اور اب اللہ نے تمہیں زید دی ہوئی ہے، اور پہلے تم فقیر کنگال ہوتے تھے، آج اللہ نے تمہیں مال دیا تو بڑی باتیں بنا رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں شروع سے خوبصورت
اور صحت مند اور شروع سے ہی مالدار ہوں. فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وہی بیماری لوٹ آئی, سارا مال تباہ ہو گیا. اب فرشتہ گیا تیسرے کے بعد جو پہلے نابینا تھا اور اس سے جا کر کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی, مسافر آدمی اور منزل پہ پہنچنا ہے, میرے پاس ہے کچھ نہیں, اللہ نے تمہیں بہت مال دیا ہوا ہے, اس میں سے مجھے کچھ دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر لوں. یہ ہے ایمان والے کا جواب. ایمان والے کا جواب. اس نے کہا واقعی جو کچھ میرے پاس ہے مجھے اللہ ہی نے دیا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, اللہ نے دیا ہے. یہ میرا مال تمہارے سامنے ہے, جتنی تمہاری ضرورت ہے تم اس میں سے لے لو, اور جو تم لے لو گے مجھے اس پر کوئی بوجھ اور گرانی نہیں ہوگی. فرشتے نے کہا مجھے کوئی مال وال کی ضرورت نہیں ہے, میں تم تینوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا, تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے, تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور میرے بھائیو یہ سب امتحان چل رہا ہے. کوئی سائیکل, کوئی موٹر سائیکل, کوئی گاڑی کا مالک, کوئی گاڑی کا ڈرائیور, کوئی کوٹھی کا مالک, کوئی کوٹھی کا چوکیدار, کوئی مل کا مالک, کوئی مل کا چوکیدار, کوئی صحت مند, کوئی بیمار. یہ سب اللہ کا نظام ہے, اللہ نے دیا ہوا ہے, سب اللہ کی طرف سے ہے. ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کا حکم دیکھیں, اللہ کیا چاہتے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلیں, اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلیں. اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے ہماری دنیا بنے گی, آخرت بنے گی. ہمارے مسائل کا حل پیسہ نہیں ہے, ہمارے مسائل کا حل طاقت نہیں ہے, ہمارے مسائل کا حل حکومت نہیں ہے, ہمارے مسائل کا حل عہدے اور ڈگریاں نہیں ہیں. ہمارے مسائل کا حل اللہ کو راضی کرنا, ہمارے مسائل کا حل اللہ کو ساتھ لینا, اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اپنے اعمال اچھے بناؤ. یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ گھروں میں پریشانیاں ہیں, کاروباری پریشانیاں ہیں, ہمارا ملک پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, سارا عالم اسلام پریشان ہے. حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہے. اپنے اعمال کو اچھا بناؤ. دوسرا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا, یہ بھی اللہ کے نبی نے سنایا کہ 3 آدمی تھے بنی اسرائیل کے, سفر میں تھے, بارش, آندھی, طوفان, تو ایک غار میں جا چھپے بارش سے بچنے کے لیے. اوپر سے ایک چٹان, بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گیا. حدیث سنا رہا ہوں, کہانی نہیں, یہ اللہ کے نبی سنا رہے ہیں. غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گیا, وہ تینوں اندر بند ہو گئے, باہر کسی کو پتہ نہیں. اتنی بڑی چٹان غار کے منہ پہ آ کے ٹھہر گئی. اب یہ تینوں نے کیسے نجات پائی؟ یہ اس مسئلے سے کیسے نکلے؟ اس پریشانی سے کیسے نکلے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ہم پریشانیوں میں ہیں, ہمارا ملک پریشانی میں ہے, ہمارے گھریلو پریشانی, ہماری کاروباری پریشانی ہے. کیا کریں؟ ان تینوں نے کیا کیا؟ تینوں نے اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ سے دعا مانگی. ایک کھڑا ہوا پہلے کہ اللہ, میرے بوڑھے والدین تھے اور میں بکریاں چرانے جاتا تھا اور بکریاں واپس لاتا, دودھ نکالتا, پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا, اس کے بعد اپنے بچوں کو, بیویوں کو پلاتا تھا. ایک دن میں بکریاں چراتا, دور نکل گیا, واپس آیا تو میرے بوڑھے والدین میرا انتظار کرتے کرتے سو چکے تھے. میں نے دودھ نکالا, پیالہ بھرا, والدین کے سرانے پہنچا, وہ سو رہے تھے. میں ساری رات پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا. میرے بچے بلکتے رہے, میں نے کہا نہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا پھر تمہیں. ساری رات میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا دودھ لے کے. جب ماں باپ کی آنکھ کھلی میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا, پھر بچوں کو پلایا. یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا, اگر اس عمل کی تیرے ہاں کوئی قیمت ہے تو ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے. ہاں, اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ سے دعا مانگی. اب اللہ کا نظام چلا, پتھر اتنی بڑی چٹان, اللہ کے امر سے, کوئی سائنس نہیں, کوئی ٹیکنالوجی نہیں, ہاں اللہ کا امر, اللہ کا نظام. پتھر سر کا, تھوڑا سا راستہ بنا, اتنا نہیں بنا کہ نکل جائیں. دوسرا کھڑا ہوا کہ اللہ, مزدور لگائے تھے مزدوری پہ, سب نے اپنی اپنی اجرت لی اور چلتے بنے. ایک مزدور جو ہے نا بغیر اجرت لیے چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو, جو اس کے پیسے بنتے تھے, اپنے کاروبار میں ڈال دیا. اس سے بڑا نفع ہوا. ایک عرصے بعد وہ آدمی آیا, مزدور آیا کہ دیکھ میں نے تیری مزدوری کی تھی, میرا اتنا نفع بنتا تھا, میرا نفع دے دے, میری مزدوری دے دے. انہوں نے کہا ہاں, یہ جتنا مال کھڑا ہے نا یہ سارا تیری مزدوری کا نفع ہے,
یہ سب تو لے جا. انہوں نے کہا دیکھ میرے ساتھ مذاق نہ کر, میں غریب آدمی ہوں, یہ میرا نہیں ہے, میری جتنی مزدوری بنتی وہ دے دے. انہوں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تیرے جو مزدوری تھی نا وہ میں نے کاروبار میں ڈالا تھا, اس سے اتنا نفع ہوا ہے, یہ سب تیرا مال ہے, لے جا. وہ سارا مال لے کے چلا گیا. اے اللہ میں نے تیرے رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا, اگر تیرے ہاں اس عمل کی قیمت ہے تو کوئی راستہ نکال دے. عمل پیش کیا اور دعا مانگی, عمل پیش کیا اور دعا مانگی. اب اللہ کا نظام چلا, پتھر سر کا, چٹان سر کی, اور تھوڑا اور راستہ بنا. اتنا راستہ ابھی بھی نہیں بنا کہ نکل جائیں. تیسرا کھڑا ہوا, حدیث سنا رہا ہوں, بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ حدیث, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. تیسرا کھڑا ہوا کہ اللہ میرے خاندان کی ایک لڑکی مجھے بڑی پسند تھی, میں اس سے برائی کا تقاضا کرتا وہ نہ مانتی. ایک دن میرے پاس آئی مجبور ہو کر کہ میں بڑی مجبور ہوں, مجھے 60 دینار چاہیے, مجھے اتنے دینار چاہیے. تو میں نے کہا مجھ سے برائی کرو میں تمہیں دینار دے دیتا ہوں. مجبور تھی, میں نے اسے دینار دیے. اور جب برائی کرنے کے لیے میں بیٹھا تو وہ کانپنے لگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں نے یہ غلط کام کبھی نہیں کیا, مجبوری مجھے یہاں لے آئی ہے, دیکھ تو اللہ سے ڈر, ایسا نہ کر. کہ اللہ تیری ڈر کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا, تیری رضا کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا, پیسے بھی اسے دے دیے کہ جا تو جا, تیری رضا کے لیے کیا تھا یہ عمل, اگر تیرے ہاں کوئی قیمت ہے کوئی راستہ نکال دے. پھر پتھر سر کا, چٹان سر کی, اور اپنی جگہ سے ہل گئی اور ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا. کس چیز سے نجات پائی؟ کس چیز سے نجات پائی؟ عمل اور دعا, عمل اور دعا, عمل اور دعا. ہمارے ملک کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع اور گڑ گڑانا. ہمارے گھریلو مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع اور گڑ گڑانا اور اللہ سے مانگنا. ہمارے کاروباری مسائل کا حل, پورے عالم اسلام میں جو مسائل چل رہے ہیں سب کا حل اللہ کی طرف رجوع کرو. انسان کچھ نہیں, کیا اب یہ جہاز گر گیا, کیا کر سکتا ہے انسان؟ کیا کر سکتا ہے؟ حکومت کیا کر لے گی؟ سائنس کیا کر لے گی؟ ہیں یہ ڈگریاں کیا کر لیں گی؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہم سب محتاج ہیں, ہم سب فقیر ہیں, ہم سب محتاج ہیں, ہم سب ضعیف ہیں. طاقتور ایک اللہ ہے. یہ کرونا کیا ہے؟ یہ کرونا کیا ہے؟ یہ پیغام ہے, عذاب نہیں ہے, عذاب نہیں ہے, یہ پیغام ہے, یہ رحمت ہے. جیسے بیماری مانگنی نہیں چاہیے, بیماری نعمت ہوتی ہے, مانگنی نہیں چاہیے, بیماری نعمت ہوتی ہے. صحت بھی نعمت, بیماری بھی نعمت. ہم اللہ سے کون سی نعمت مانگیں گے؟ صحت والی, بیماری والی نہیں مانگیں گے. لیکن بیماری آتی ہے کس لیے؟ بیماری کس لیے آتی ہے؟ توبہ کرو, رجوع کرو, گناہوں کی معافی کے لیے, انسان کی اکڑ نکالنے کے لیے, انسان کی اکڑ نکالنے کے لیے. یہ وبا, یہ کرونا, یہ اللہ کی طرف سے کس لیے آیا ہے؟ یہ پیغام. بجلی کا میٹر کاٹنا ہو پہلے نوٹس, گیس کا میٹر کاٹنا ہو پہلے نوٹس. پولیس والے پہلے وارننگ دیتے ہیں, ہر محکمے والے. اسی طرح یہ اللہ نے وارننگ دی ہے, توبہ کرو, ہوش میں آؤ, جھوٹ چھوڑو, رشوت چھوڑو, سود چھوڑو, دھوکہ چھوڑو, ظلم چھوڑو, خیانت چھوڑو, بے حیائی چھوڑو, یہ ناچ گانا چھوڑو, یہ میوزک چھوڑو, یہ ڈھول ڈھمکا چھوڑ دو, یہ شریعت کے پابند بن جاؤ. بیت اللہ گرانے آیا, بیت اللہ گرانے کون؟ ابرہا کیا لے کر آیا؟ اس زمانے کی سب سے طاقتور فوج, ہاتھیوں کی فوج, ہاتھیوں کا لشکر. اس زمانے کی طاقتور چیز ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. کیا کر رہے؟ بیت اللہ گرانے. لمبا قصہ ہے. عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, 200 اونٹ تھے ان کے, چر رہے تھے. جب ابراہ کا لشکر آیا, عبد المطلب کے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا, پکڑ کے لے گئے. عبد المطلب گئے ابراہ سے بات کرنے. بڑے وجیح آدمی تھے, بہت باروب شخصیت تھی. جب ابراہ نے ان کو دیکھا نا, اپنے تخت سے اتر آیا, ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کہ کیا بات کرنے آئے. انہوں نے کہا میرے وہ 200 اونٹ تمہارے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں, وہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا میں نے تمہیں دیکھا تو میرے دل میں تمہاری بڑی عزت احترام آئی, لیکن تمہاری بات سن کر میرے دل سے تمہاری ساری عزت نکل گئی. میں بیت اللہ گرانے, تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں. تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے, تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے. تو ایک عجیب بڑا خوبصورت جواب دیا عبد المطلب نے. فرمانے لگے انا رب الابل
وَلِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اس کی فکر ہے، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، وہ خود ہی نبٹ لے گا تیرے سے، اس گھر کا ایک مالک ہے، تیرے سے خود ہی نبٹ لے گا. تو اپنے اونٹ لیے اور چلتے بنے، اور مکے جا کر سب سے کہا دیکھو اب آ گیا ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے سب نکل جاؤ، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ نپٹے گا اس سے، سب نکل جاؤ. اب اللہ مقابلے پر ہاتھی لا سکتا تھا، اللہ مقابلے پر ہاتھی لا سکتا تھا، ہاتھی نہیں لایا. اللہ اپنی طاقت دکھانی تھی، اللہ نے اپنی قوت دکھانی تھی. اللہ مقابلے پر ہاتھی سے بڑی مخلوق لا سکتا تھا، لیکن اللہ کیا لے کر آیا؟ ابابیل، پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر دیے جو دور سے نظر بھی نہ آئیں، اور وہ کنکر اوپر سے چھوڑتے تھے، وہ ہاتھی سوار کے سر پر پڑتے تھے اور اس کو اندر سے چیرتے ہوئے ہاتھی میں داخل ہو کر ہاتھی کو چیر کر زمین میں گھس جاتے تھے. اور اللہ قرآن میں نقشہ کھینچ رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا ہے؟ تو دیکھتا نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسا بنا دیا جیسے بھوسا کھایا ہوا. اور بھوسا ویسے ہی ریزا ہوتا ہے، اور جب جانور اس کو چبا لے اس کی کیا رہ جاتی ہے حیثیت؟ اللہ نے اتنی بڑی طاقت کو ایسے توڑ کے رکھ دیا. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. یہ اللہ کی مکر، اللہ کے پکڑ، اللہ کے داؤ، اللہ کی تدبیروں سے مطمئن ہے. یہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، جنت اور جہنم سے غافل، قیامت سے غافل، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی رحمت سے غافل، کیا یہ اللہ کے پکڑ، اللہ کے داؤ، اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہیں؟ اور اللہ کی پکڑ سے نہیں مطمئن ہوتے مگر وہ جو انتہائی خسارے والے لوگ ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ. مؤذن ہر روز، ہر صبح، دوپہر، شام، صبح تنہائی میں، اندھیرے میں، ہر گاؤں بستی میں زور سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. آج فلاں سپر پاور، اللہ نے ساری سپر پاور کو زیرو کر کے رکھ دیا. سپر پاور کون ہے بھائی؟ بولو تو زیر بھائی، سپر پاور کون ہے؟ اللہ. سپر پاور کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. یہ بات دل میں اترے، دل میں، زبان پر نہیں. SHO ہے نا، SHO بڑا چودھری ہوتا ہے اور بڑا تھانے کا اس کے بڑے آرڈر چلتے ہیں، سارے تھانے والے اس کی بات مانتے ہیں. لیکن جب DSP اسے بلاتا ہے بھاگ کے جاتا ہے، جی سر. کیوں؟ میرے سے بڑا ہے. DSP کو SP بلائے بھاگ کے جاتا ہے، جی سر میرے سے بڑا ہے. SP کو DIG بلائے، DIG کو IG بلائے بھاگ کے جاتا ہے، میرے سے بڑا ہے. لیکن اللہ بلائے تو نہیں ہلتا. کیوں؟ اللہ اکبر دل میں نہیں زبان پر ہے، اللہ اکبر دل میں نہیں زبان پر ہے. بیج سے پودا کب نکلتا ہے؟ جب بیج کو زمین میں ڈالو. اگر بیج الماری میں ہے 10 سال تک اس سے کوئی پودا نہیں بلکہ بیج ہی خراب ہو جائے گا. اللہ اکبر دل میں آئے تو زندگی بدل جاتی ہے، اللہ اکبر زبان پہ ہو تو زندگی نہیں بدلتی. یہ کرونا کس لیے ہے؟ کہ اللہ اکبر کو دل میں بٹھاؤ کہ اس کائنات میں نظام کس کا چلتا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. جیسے ہمارا غریب کچھ نہیں ہے، ہمارا مالدار بھی کچھ نہیں ہے. جیسے ہمارا ریڑھی والا ہم کہتے کچھ نہیں ہے، ہمارا صدر وزیر بھی کچھ نہیں ہے. طاقتور اللہ ہے، ہم سب محتاج ہیں. غنی اللہ ہے، ہم سب فقیر ہیں. اور خالق اللہ ہے، ہم سب مخلوق ہیں. حاکم اللہ ہے، ہم سب محکوم ہیں. قوی اللہ ہے، ہم سب ضعیف ہیں. قادر اللہ ہے، ہم سب عاجز ہیں. تو سب پکی نیت کرو میرے بھائی اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ.
زور سے بولو بھائیو. اللہ کی مان کے چلنی ہے. 5 وقت نماز، رمضان، روزہ. عید کس کی ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا اس کی عید ہے. نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی، اس کی کوئی عید نہیں ہے. چاہے وہ 4 لاکھ کا سوٹ پہن کے آیا ہو، چاہے وہ 4 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہو، چاہے 10 لاکھ کا موبائل پکڑا ہو، اس کی کوئی عید نہیں. عید اس کی عید ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کی بندگی کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی. چاہے وہ بیچارہ پرانا سوٹ پہن کر آیا ہو، عید اس کی عید ہے. عید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری. جو دن آپ کا اللہ کی اطاعت میں گزرا یہ دن آپ کا عید ہے، اور جو دن اللہ کی نافرمانی میں گزرا یہ عید کا دن ہوتے ہوئے بھی عید کا دن نہیں ہے. اس لیے اللہ کی فرما برداری ہم سب کو کرنی ہے. کورونا سے بھی یہی پیغام ہے. اس لیے میرے بھائیوں پکی نیت کر لیں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ. بھائی اللہ کی مان کے چلنی ہے. نمازوں کا اہتمام کریں، اخلاق اچھے بنائیں. عید کا دن ہے. جھگڑے ختم کرو میرے بھائیوں، اور میرے بھائیوں جھگڑے ختم کر دو. بھائی سے لڑائی، توبہ 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 توبہ. بھائی سے لڑائی، چچا سے لڑائی. کشمیر کا مسئلہ بعد میں حل کرو، پہلے گھر کا مسئلہ تو حل کر. پہلے اپنے گھر کا مسئلہ تو حل کر. ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا، جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو کہ جھگڑا ختم کرنا ہے، جھگڑا ختم کرنا ہے. کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی؟ آج عید کا دن ہے نا، جس سے لڑائی چل رہی ہے اس کے گھر جاؤ. یہ خوشی ہے. چچا کے گھر جاؤ، ماموں کے گھر جاؤ، تایا کے گھر جاؤ، خالہ کے گھر جاؤ، پھوپھی کے گھر جاؤ، سگے بھائی کے گھر جاؤ. اس کو بلاؤ، کھانے پہ بلاؤ. دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خاندان کو کھانا کھلاؤ، اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاؤ، اپنی بہنوں کو کھانا کھلاؤ. اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ. اور عجیب بات بتاؤں، نماز، اللہ نے نماز میں، قرآن میں نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ نماز میں کتنی رکعتیں، فجر میں کتنی، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، مغرب میں کوئی تذکرہ نہیں آتا. رکوع کتنے، سجدے کتنے، کوئی تذکرہ نہیں آتا. لیکن اللہ نے مال کا مصرف، مال کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے، اس کا مصرف قرآن میں نام لے لے کے بتایا. ایک جگہ پر اللہ نے 6 مصرف بتائے قرآن میں. 6 مصرف نام لے کر. پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ اکثر مالدار لوگ بیٹھے ہوئے، مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ خواہشات پر، تعمیرات پر، بلڈنگوں پر، فنکشنوں پر، تقریبات پر، دکھلاووں پر، گاڑیوں پر. نہیں 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 نہیں. مال کا مصرف اللہ نے بتایا ہے. مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. 6 مصرف نام لے کے بتا رہے ہیں اللہ. پہلا مصرف رشتہ داروں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. اپنے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار بھی دیکھو. ایک عجیب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب کا علم حاصل کرو، اپنے نسب کا علم حاصل کرو. آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کے لکڑ دادا، پھر ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، یہ شاخیں کہاں تک جا رہی ہیں؟ آپ کے نانا، آپ کے پرنانا، آپ کے لکڑ نانا، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، یہ کہاں تک شاخیں جا رہی ہیں؟ یہ نسب کا علم حاصل کرو. کیوں؟ تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو. سب سے پہلے مال کا خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. ہاں، پھر یتیموں پہ. یتیموں کے پیچھے نہ پھریں، آپ یتیموں کو تلاش کرو. بیوائیں آپ کو تلاش نہ کریں، آپ بیواؤں کو تلاش کرو. خاندان میں، محلے میں، جان پہچان میں ان کا مہینے کا خرچہ باندھو. وہاں کے پیچھے پیچھے نہ پھرا کریں، عزت سے دیا کرو، ذلیل کر کے نہ دو کسی کو. اور مسافروں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو. مانگنے والوں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں پہ خرچ کرو. یہ مسکین لوگوں پہ خرچ کرو. اور وفر رقاب، وفر رقاب کے 2 مصرف ہیں. گردنیں آزاد کراؤ، گردنیں آزاد کرواؤ. آج کی 2 صورتیں اس کی. قیدیوں پہ خرچ کرو، کوئی وکیل نہیں کر سکتا ہے. کسی کی صلح ہو رہی ہے، کسی کا جرمانہ ہے، وہ پڑا ہوا بیچارہ، اس وجہ سے لوگوں کے جرمانے. معلومات لو، آپ کو طلب ہو، میرا مال صحیح جگہ خرچ ہو. کوئی قرضے میں جکڑا گیا ہے، قرضے میں جکڑا گیا ہے، اس کا قرضہ ادا کرواؤ. یہ 2 مصرف ہیں. یہ 6 مصرف بتائے اللہ نے قرآن میں. اور اس کے بعد پتہ کیا آتا ہے؟
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نمازیں بھی قائم کرو. وَآتَ الزَّكَاةَ زکات بھی ادا کرو. اچھا یہ جو 6 مسئلہ بتائے یہ کیا تھے؟ کہ یہ زکات کے علاوہ تھے. یہ زکات کے علاوہ تھے. زکات کے علاوہ 6 مسئلہ بتائے قرآن نے. اپنے مال کو اس طرح تقسیم کریں، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اس سے ہمیں خوشیاں ملیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، بادل میں سے آواز آئی، بادل میں سے آواز آئی. اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، کہانی نہیں ہے، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں. بادل میں سے آواز آئی، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پہنچاؤ، باغ کو سیراب کرو. اب یہ حیران کہ بھائی عجیب بات ہے، نام لے کر بادل میں سے آواز آ رہی ہے. پانی برسا، ایک نالے میں چل پڑا، یہ پیچھے پیچھے گیا، دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے. ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا. انہوں نے کہا میں نے تمہارا نام بادلوں میں سنا ہے، یہ کیا بات ہے کہ تمہارا نام لے کے کہا گیا کہ تمہارے باغ کو پانی پہنچایا جائے، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اب تو بتانا پڑے گا. میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ آمدنی کا گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، آمدنی کا ایک حصہ میں زمین پہ خرچ کرتا ہوں، اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. اس عمل کی برکت ہے اللہ نے بادلوں کو مسخر کیا. ہمارے ملک کے مسئلوں کا حل توبہ، گھریلو مسائل کا حل توبہ، اس وبا کا مطالبہ توبہ، اس وبا کا مطالبہ توبہ. اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں. اللہ ہمارے ملک کے مسئلے حل کرے گا، ہمارے گھریلو مسائل حل کرے گا. اور ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں میرے بھائیوں. کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم، ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں. بدر میں جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ٹکرا گئی، مسلمان تھوڑے سے ہیں، کافر مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان بالکل نہتہ ہیں اور کافر پورے مسلح ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ جب فوج ٹکرا گئی ہے تو اللہ کے نبی اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا. میں پھر دوسری مرتبہ نکلا، حضور کے خیمے میں آیا دیکھنے کے لیے کہ حضور کیا کر رہے ہیں. تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. میں پھر میدان میں چلا گیا، میں جنگ کرتا رہا. میں تیسری مرتبہ نکلا اور حضور کے خیمے میں آیا تو حضور سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر تھا یا حی یا قیوم. اور آپ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک کہ مسلمانوں کو فتح نہ ہو گئے. ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر اللہ نے تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. مسلمان اور کافروں کی فوج آمنے سامنے ہوئی ایک غزوے میں، ایک جنگ کے موقع پر آمنے سامنے ہوئی. مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو کسی نے دیکھ کر کہا مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے اور کافروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میدان میں تھے. جب یہ جملہ سنا جوش میں آئے اور فرمایا تو دیکھو مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور کافروں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے. اور ایک بہت زبردست جملہ بولا، ہمیں پیغام دیا. میں کان کھول کے سنو، قلت اور کثرت کا اعتبار تعداد سے نہیں ہوتا، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. اگر تھوڑوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو یہ زیادہ ہیں، اور اگر زیادہ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تو یہ تھوڑے ہیں. ہم سب اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. سارے مسئلوں کا حل اللہ کی مدد ہے. تو سب رجوع کریں اللہ کی طرف، توبہ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اپنے ملک کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے. یہ جو شہید ہو گئے جہاز میں ان کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اپنی پولیس کے لیے، اپنے اداروں کے لیے ایک دوسرے کے معاون بنے، لاتے نہ کھینچیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.